السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن اس پر مواخذہ فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جو کوئی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے قسم توڑی، شکر ہم نے اس لیے ادا کرنا ہے کہ قسم تو ہم سے ٹوٹنے والی ٹوٹ گئی، غلطی تو ہم سے ہونے والی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بھی تو بتا دیا نا کہ ہم اپنی غلطی کو کیسے سدھاریں، ہم اس کا کفارہ کیسے ادا کریں۔ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن کیا تھا؟ ابلیس نے تو معافی نہیں مانگی تھی، تو اس لیے وہ آج تک ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کہا ہے۔ تو بس ہم لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلطی کو سدھارنے کا طریقہ بتا دیا، کیونکہ دیکھیں غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، زندگی ہے، جانے انجانے میں بہت سارے ہم غلطیاں گناہ کر جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی کریکشن کر لیں۔ تو اگر ہم سوال کی طرف آئیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو ہم نے کھانا کھلانا ہے۔ تو جو بھی رواج ہے ہمارے علاقوں میں، کوئی خالی چاول کھاتا ہے، چاول کے ساتھ کوئی سالن کھاتے ہیں، یا روٹی چاول، یہ نہیں آپ نے کرنا کہ بس تھوڑی سی روٹی ان کو دے دے جس سے ان کا پیٹ بھی نہ بھرے، بلکہ آپ نے ان کو اتنا کھانا کھلانا ہے کہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ تو 10 مسکینوں کو آپ ایک ساتھ بھی جمع کر کے کھانا کھلا سکتے ہیں، تو آپ ان کو کھانا کھلائیں، یا پھر آپ 10 مسکینوں کو لباس دیتے ہیں۔ لباس کون سا دیں گے؟ لباس ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ نماز ادا کر سکے، مثلا مرد کے لیے یا عورت کے لیے جب آپ دیں گے نا، تو عورت کے لیے تو آپ پھر دوپٹہ بھی دیں گے، تو پورا ڈریس دینا ہے آپ نے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے کپڑے دینے ہیں تو بس شلوار قمیض دے دی اور دوپٹہ چھوڑ دیا، تو دوپٹہ بھی دیں، کیونکہ دوپٹے کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی نا اس کی، تو مطلب ایسا لباس ہونا چاہیے جس میں وہ بندہ نماز ادا کر سکے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا کیا چیز آتی کہ وہ کوئی غلام آزاد کر دے یا لونڈی آزاد کر دے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس نا ایک مسئلہ آ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اس کے برابر پیسے دے دیتے ہیں، تو جمہور علماء کے ہاں نقدی کی صورت میں کفارہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کفارہ میں غلہ اور لباس کی قیمت ادا کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غلہ کا ذکر کیا ہے نا، لہٰذا اس کے بغیر کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 اشیاء کے مابین اختیار دیا ہے ہمیں، اور اگر قیمت ادا کرنی جائز ہوتی تو پھر ان 3 چیزوں میں اختیار ہمیں نہ دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کفارہ غلہ ہونا چاہیے نہ کہ نقدی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اور سنت مطہرہ میں تو یہی آیا ہے، اور اس میں علاقے کی جو بھی غذا ہے وہ نصف سا دینا واجب ہے، وہ کھجور ہو یا گندم ہو یا کوئی اور چیز، اور اس کی مقدار تقریباً 1.5 کلو بنتی ہے، اور اگر آپ انہیں دوپہر یا رات کا کھانا کھلا دیں یا انہیں وہ لباس دے دیں جو نماز ادا کرنے کے لیے کافی ہو تو وہ کفایت کر جائے گا، اور وہ لباس شلوار قمیض یا تہبند اور اوپر اوڑھنے والی چادر ہے۔ تو یہ ہمارے علماء کرام کی رائے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر ان کو 10 مسکینوں کو مطلب ہم نے لباس دینا ہے، یا پھر کوئی لونڈی یا غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ تینوں چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو پھر وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے سوال کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔